مال و دولت کے حصول کے لیے نبوی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین کرام، روزی اور سامان زیست حاصل کرنے کے سلسلے میں آدمی چاہے جو بھی ہو اور جتنا بھی ناجائز ذرائع اختیار کرے، اور آخرت سے منہ موڑ کر وہ دنیا کمانے کی جتنی بھی فکر کر لے، اور اس کے لیے وہ خواہ کتنا ہی سر مارے، جس قدر دنیا وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ پوری کی پوری اسے نہیں مل جائے گی، بلکہ اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ لیکن قرآن و سنت میں حلال رزق کی بڑھوتری اور برکت کے لیے مختلف دعائیں ذکر کی گئی ہیں۔ چنانچہ رزق حلال کے لیے یہ دعا کے الفاظ حدیث کی کتاب جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3563 میں موجود ہے۔ آپ بھی ان الفاظ کو زبانی یاد کر لیجئے تاکہ دنیا اور آخرت کے فائدے آپ بھی حاصل کر سکیں۔ یعنی، اے اللہ، تو مجھے اپنی حلال کردہ چیز کے ذریعے اپنی حرام کردہ چیز سے کافی ہو جا، اور مجھے اپنے فضل کے ذریعے اپنے علاوہ سب سے بے نیاز کر دے۔ ناظرین اکرام، آپ اس نبوی دعا کو اپنی نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور صبح و شام کے وظائف میں بھی شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر یہ دعا کرتے ہوئے سنا گیا ہے: اے اللہ، مجھے معاف فرما دے، میرے گھر میں وسعت اور فراخی دے، اور میرے رزق میں برکت دے۔ لہٰذا اللہ پاک ہمیں بھی اس نبوی دعا کو پڑھنے والا بنائے، اور رزق کے تمام مسائل حل تعالیٰ کی پاک اور لارب کتاب قرآن مجید میں آیا ہے، سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور اللہ پاک کے اسم مبارک سے آغاز کرتی ہوں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہی کیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا۔ ہر روز عشاء 4 کی نماز کے بعد یہ وظیفہ بلا ناغہ پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی رزق میں کمی واقع نہ ہوگی۔ غربت و افلاس سے چھٹکارا اور تنگ دستی اور افلاس دور کرنے کے لیے ہر جمعے کو نماز عشاء پڑھ کر مصلی پر بیٹھیں اور اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھیں۔ درمیان میں 10 مرتبہ سورۃ الرحمن پڑھیں، پھر رب تعالیٰ سے دعا مانگیں اور کسی سے بات چیت نہ کریں۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو چند ہی دنوں میں اس پر خدا کا بے انتہا انعام و اکرام ہو جائے گا۔ دکان میں ترقی کے لیے باوضو حالت میں 7 مرتبہ سورہ رحمن شریف پڑھ کر اپنی دکان کے مال پر دم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دکان خوب چلے گی اور گاہک وافر مقدار میں دکان میں آئیں گے۔ قرض سے نجات: جس کسی پر بہت زیادہ قرض واجب الادا ہو اور وہ قرض ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر 11 مرتبہ سورہ رحمان پڑھے، پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو غیب سے قرض کی ادائیگی کا سامان پیدا ہو جائے گا اور پریشانی جاتی رہے گی۔ دکان میں خیر و برکت کے لیے، دکان میں خیر و برکت کے حصول کے لیے، اور ہر روز دکان کھولنے کے بعد باوضو حالت میں اول 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر 2 بار سورہ رحمان کا ورد کریں، اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور دکان کے چاروں کونوں میں پھونک ماریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دکان میں خیر و برکت پیدا ہو جائے گی، غربت و افلاس ختم ہو جائے۔ غربت و افلاس کے خاتمے کے لیے سورہ رحمان کا پڑھنا انتہائی فائدہ مند ہے۔ جو شخص غربت و افلاس کا شکار ہو اسے چاہیے کہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ رحمان پڑھے۔ پردہ غیب سے ایسا سامان پیدا ہوگا کہ اس کی مالی پریشانی خوشحالی میں بدل جائے گی، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مال و دولت کی ریل پھیل ہو جائے گی، لیکن اس مقصد کے لیے بلا ناغہ سورۃ الرحمن کا ورد کرنا ہی مطلوبہ مقصد کو پورا کرنا ہے۔